3 طلاق پر پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے مجوزہ بل کو واپس لینے اور راجیہ سبھا میں اسے منسوخ کرنے کے لیے مسلمان تنظیموں کی جانب سے پرزور مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں حیدرآباد میں واقع مدرسہ جامعۃ المومنات میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ مفتی محمد حسن الدین نقشبندی کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام و مشائخین اعظام اور دانشوروں نے شرکت کرتے ہوئے اپنے اپنے تجاویز پیش کیے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مداخلت کو ناقابل برداشت قرار دیا۔ اس موقع پر تلنگانہ و آندھرا کے جمعیت العلماء ہند کے صدر حافظ پیر شبیر احمد، ڈاکٹر محمد سراج، مسلم شعبان کے صدر مشتاق مالک، رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سیدہ عقیلہ خاموشی نے طلاق ثلاثہ کے نقصانات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر مذکورہ بل سے خواتین کے مسائل میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ شرعی عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کی توثیق اگر ملکی عدالتیں کرتے ہیں تو یہ سب حیرانی کیفیت ختم ہو جاتی اور مسلم پرسنل میں مداخلت کا کوئی موقع نہ ملتا۔ لیکن حکومت ہند نے بہت جلد بازی سے اس بل کو منظور کرانے کی جو سوچی سمجھی سازش رچی ہے، یہ دراصل ایکساں سول کوڈ کی طرف رجحان ہے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے جو اسلام کی چھوٹی چھوٹی تعلیمات کو نہیں جانتے، وہ اسلام کے اندر دخل اندازی کر رہے ہیں ہندوستان کے سب سے بڑے پارلیمنٹ میں۔ اور یہ طریقہ ہوتا ہے بینگ اے ڈاکٹر، اگر کوئی سرجری میں کروں، اگر وہ میرے فیلڈ کی نہیں ہوتی تو میں چاہتا ہوں کہ I'll take an expert opinion، جس کے بارے میں نہیں جانتا تو اس فیلڈ کے ماہر کو بلا کر کہتا ہوں ڈاکٹر واٹ سارٹ آف ٹریٹمنٹ پلان وی کین ڈو، اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ ارے شریعت محمدی جو ہماری جان سے زیادہ پیاری ہے، اس کے لیے شریعت کے ماننے والوں سے بات نہیں کی جا رہی ہے، جو شریعت کو جانتے نہیں اس کو بتایا جا رہا ہے اور اس سے اوپینین لیا جا رہا ہے۔ This is the worst and darkest day for Indian government۔ یہ صرف اور صرف جو ہے ایک اپنی آئیڈیالوجی کو تھوپنے کے لیے یہ بل پیش کیا گیا، اور میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ ہر چیز کا ماضی بھی ہوتا ہے۔ جو موجودہ حکومت اس بل کو پیش کر رہی ہے، اس کی مفاہمت، اس کی دوستی صہیونی لابی سے، اسرائیل سے زیادہ بڑھ رہی ہے، اور انہی کے اشاروں پر آج یہ اینٹی مسلم، اینٹی اسلام رویے اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں کو انتشاری کیفیت سے دوچار کرنا چاہ رہی ہے۔ لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایمان پر استقلال کے ساتھ ڈٹے رہیں اور پابند شریعت بنے رہیں، کیونکہ جب کوئی مسلم یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کے اوپر کوئی طاقت نہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ کہ یہ بل کو جو ہے نا کنڈم کرتے ہیں اور مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں، ہم نے اپنے مسائل، ہمارے مسائل حکومتوں کے پاس مت لے جائے، شریعت کے مسائل حکومتوں کے پاس مت لے جائے، بلکہ آپ جو ہے نا علماء کرام، مشائخین اعظام ہے اور محکمہ شریعہ ہے، دارالقضاء ہے، وہاں بیٹھ کے مسائل حل کریں تو یہ مسئلہ خود حل ہو جائے گا۔ چاہے وہ شریعت پہ کچھ بھی کر لیں، کیسا بھی کر لیں، یا جو ہے نا پورا جو ہے نا دستور بدل جائے، مسلمانوں کے حقوق ختم کر دے، اگر مسلمان شریعت پہ چلنا شروع کر دے تو یہ لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ان کے جو بھی قانون بنے وہ بنتے رہیں، لیکن مسلمان اپنی جگہ محفوظ رہے گا اور ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارا اسلام محفوظ رہے گا۔